الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، خواتین اسلام، آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کے بنیادی موضوعات کے بارے میں جانیں گے۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سب سے عظیم الشان آیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس پارے میں یعنی تیسرے پارے میں قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت ہے جس کا نام آیت الکرسی۔ اس آیت الکرسی کو ہمیں اور آپ کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اس کی عظمت و افضلیت کا راز کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت میں یعنی آیت الکرسی میں اللہ کے بہت سارے ناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 17 ناموں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 17 ناموں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتوں کو اس آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں نے کہا ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ دقت یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کو یہ عظیم آیت یاد نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، یہ جنت میں جانے کا سبب۔ آیت الکرسی کوئی معمولی آیت نہیں بلکہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ سوائے موت کے جنت میں جانے کے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یعنی ایسا آدمی جو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو آیت الکرسی اس پڑھنے والے کی شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے بستر پہ جانے کے وقت اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یزال علیہ من اللہ حافظ، کہ جب آدمی بستر پہ جاتا ہے اس سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے ایک نگراں کو متعین کر دیتا ہے، اور وہ نگراں اس آدمی کی نگرانی کرتا ہے۔ کس سے نگرانی کرتا ہے؟ شیطان سے نگرانی کرتا ہے، اور ایسے آدمی کے پاس شیطان نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سویا رہتا ہوں اچانک میں ڈر جاتا ہوں، ڈراؤنا خواب آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ آیت الکرسی کو پڑھ کر نہیں سوتے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں، سونے سے پہلے ضرور ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صبح کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شام تک کوئی جن اور کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ صبح میں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو شام تک کوئی جن اور کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شام میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز پڑھا اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا، تو پھر صبح ہونے تک کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں نے کہا کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور عظیم آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے ناموں کو اور اپنی بہت ساری صفتوں کو بیان کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ عظیم آیت ہے۔ میں نے کہا کہ خاص طور سے فرض نمازوں کے بعد آدمی کا آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح صبح اور شام میں صبح اور شام کی جب دعائیں پڑھیں
تو اس ضمن میں بھی آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے، اور سونے سے پہلے آدمی کو آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا جو نقطہ اس تیسرے پارے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آیت الکرسی کے بعد 3 قصے بیان کیے گئے، تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پہلا قصہ جو بیان کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بستی سے گزرنے والے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ 4 پرندوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ یہ تینوں قصے تیسرے پارے میں موجود ہیں۔ تفصیل سے آدمی کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو سبق کی بات ہے اور جو عبرت ہے ہمارے لیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تیسرا جو نقطہ ہے تیسرے پارے کے اندر، کہ اس تیسرے پارے میں صدقہ اور قرض حسن یعنی اچھا قرض دینے کی ترغیب دی گئی۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے صدقہ کریں۔ اگر کوئی آدمی قرض کا مستحق ہے، آپ سے قرض مانگ رہا ہے، تو سود پر نہیں بلکہ بلا سودی قرض ہم دیں، اس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے لائی ہے۔ لیکن اس زمانے میں قرض دینا تو آسان ہے، لیکن لینا بہت مشکل ہے۔ لینا بہت مشکل ہے، لوگ لے لیتے ہیں لیکن جلدی سے دیتے نہیں ہیں، اس لیے قرض حسن کا چلن جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا اس تیسرے پارے میں کہ شیطان ہمیں اور آپ کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر آپ صدقہ کرو گے تو آپ محتاج ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے کہ اگر کسی غریب کو دے دو گے، کسی فقیر کو دے دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مال دینے والا ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا جو موضوع اس تیسرے پارے میں بیان کیا گیا ہے، اس پارے میں سود سے ڈرایا گیا ہے۔ سود کا چلن آج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، سود لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس تیسرے پارے میں سود سے ڈرایا گیا ہے، اور اسے یعنی سود لینے اور دینے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح پانچویں جو بات ہے، پانچواں جو موضوع ہے کہ قرض والی آیت، اس تیسرے پارے میں قرض والی آیت ہے، جو آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ اور اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ لین دین سے ہے، کاروبار سے ہے، معاشی نظام سے ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیتے ہو، کسی طرح کا لین دین کرتے ہو تو لکھ لو، ضرور لکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار لکھنے کا حکم دیا ہے، اور نہ لکھنے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے دکانداروں کو کوئی بھی لین دین کرنا چاہیے، فوراً اپنی ڈائری میں اور اپنی کاپی میں اور اپنے کھاتے اور بہی میں اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا اور لڑائی نہ ہو۔ اسی طرح اس تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں یہ بیان ہے کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس سے آپ کو حق کا پتہ چلتا ہے، سچ کا پتہ چلتا ہے، غلط کا پتہ چلتا ہے، باطل کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی سے کوئی اور دین ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس تیسرے پارے میں مریم کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے نیک و صالح بننے میں والدین کی اچھی نیت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو جائے، آپ کے بال بچے اچھے ہو جائیں، تو آپ کتنے اچھے ہیں اس پر نربھر کرتا ہے۔ آج والدین ہی خراب ہے، ماں خراب ہے، باپ خراب ہے، دادا خراب ہے، دادی خراب ہے، تو بچے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ والدین کے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، دین سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، قرآن جاننے کا جذبہ نہیں ہے، تو ان کے بچے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہوں، نیک ہوں، تو والدین کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اور ان کو اچھا ارادہ کرنا پڑے گا، ان کو اچھی نیت کرنی ہوگی، تب جا کے ہمارے اور آپ کے بچے اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس تیسرے پارے میں مریم کے قصے میں اولاد مانگنے کے متعلق بلند ہمتی کا ایک نمونہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے بیٹا اس لیے طلب کیا تاکہ وہ بیت المقدس کا خادم بنے۔ آج کل ہم لوگ اولاد مانگتے ہیں کیوں؟
تاکہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کما کر لا کر دے گا، ہماری لاٹھی بنے گا، یہ سب ہم تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن نبیوں نے جو بیٹا مانگا ہے، اولاد مانگی، وہ دین کی خدمت کے لیے۔ آج ہم اولاد دین کی خدمت کے لیے مانگتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمارے بچے دیندار کیسے ہو سکتے ہیں؟ شروع ہی میں ہماری نیت غلط ہوتی ہے، بدنیتی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس تیسرے پارے میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام، ان تمام نبیوں کا دین ایک تھا، یعنی توحید تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی نبی آئے اس دنیا میں وہ سب ایک دین کے ماننے والے تھے، اور وہ کون سا دین تھا؟ دین اسلام تھا، وہ توحید تھا۔ وہ لوگ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے شرک سے ڈرایا ہے اور شرک سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اسی طرح اس تیسرے پارے میں سماج اور معاشرے پر تنقید کرنے کے تعلق سے ایک سبق اور نصیحت ہے کہ کسی ایک فرد یا چند افراد سے غلطی کو پورے سماج کی غلطی شمار کرنا غلط ہے۔ ہوتا یہ کہ اگر کسی گھر کا ایک آدمی خراب ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا پورا خاندان ہی خراب ہے۔ بستی کے اگر چند لوگ خراب ہیں لوگ کہتے ہیں پوری بستی ہی خراب ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی خراب ہو سکتا ہے گاؤں کے چند لوگ خراب ہو، لیکن سارے کے سارے خراب ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اس بارے میں۔ اسی طرح آخری بات یہ کہ اس تیسرے پارے میں ربانیت کا معنی اور مفہوم صرف اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ ان علماء کرام کی خوبی ہے جو لوگوں کو علم کے باریک مسائل بتانے سے پہلے انہیں علم کی بنیادی باتیں سکھاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو شریعت الہی کی تعلیم دینے میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، یعنی بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ میرے بھائی اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اس تیسرے پارے میں ہیں، میں نے یہ چند باتوں پہ اکتفا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، قرآن سمجھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی محبت ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اسلام کی محبت ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ جاگزی کر دے۔ اللہ تعالیٰ دین سیکھنے اور دین کا علم حاصل کرنے کا شوق اور رغبت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ آج لوگوں کے اندر شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، دین سیکھنا لوگ نہیں چاہتے ہیں، دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں، دین سے لوگ بھاگ رہے ہیں، دین کے لیے دین کے سیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔